اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کچھ ہم گفتگو کریں گے جو 27ویں کانسٹیٹیوشنل نہیں ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہوئی ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے 2-3 آسپیکٹس ہیں، اس کی 2-3 جہات ہیں ایسی جن کو آج میں ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف کانسٹیٹیوشنل لا میں نے اس کو پڑھا ہے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن، امریکہ کے کانسٹیٹیوشن، فرانس کے کانسٹیٹیوشن، فرینچ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھا ہے اور سوئس کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھا ہے۔ اللہ حضرت کے میں نے یہ کانسٹیٹیوشن جو پڑھے اور پھر بعد ازاں ان کو ایز اے ٹیچر ان کو پڑھایا، میں نے بحیثیت استاد ان کانسٹیٹیوشنس کو پڑھایا۔ تو یہ دیکھی والی چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک زمانے میں نے لکھتا بھی رہا ہوں مختلف رسائل و جرائد کے لیے۔ روزنامہ جنگ میں بھی میری تحریریں چھپتی رہی ہیں ایک زمانے میں، اور فیملی میگزین اور اسی طرح دیگر جرائد میں بھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شریک مدیر بھی تھا راوی کا، دبستان کا بھی شریک مدیر رہا پھر میں اسی طرح سے۔ تو لکھنا لکھانا اور پڑھنا پڑھانا تو میری زندگی میں گزر گئی۔ تو اس لیے میں بنیادی طور پر یوٹیوب پر جو بناتا ہوں، اپنی گفتگو کرتا ہوں، وہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس گپ شپ کے اندر، اس بات چیت کے اندر تھوڑا کسی حد تک میں ایجوکیٹ ضرور کروں۔ تو آج میں نے سوچا کہ پھر میں اس کو ایک آدھ میرا بلاگ پہلے بھی آ چکا ہے اسی موضوع پر، لیکن آج میں اس کے 1-2 اینگلز اور ڈسکس کروں گا تاکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہم سٹیزن ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، اور میں سادے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دقیق الفاظ اور دقیق گفتگو میں اگر پڑھوں گا تو عام بندہ سمجھ ہی نہیں پائے گا اور چینل بدل دے گا، کوئی اور چینل دیکھنے لگ جائے گا۔ تو کوشش کرتا ہوں میں کہ سمجھاؤں بھی اور ایجوکیٹ بھی کروں اور اس کا حل بھی بتاؤں، اور اس کا جو میری سمجھ میں آ رہی ہے چیز وہ بیان کروں۔ تو آج سے 15 سال پہلے آصف علی زرداری چودھری، افتخار چودھری نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ اس کے خلاف خط لکھو، جو کہ سوئٹزرلینڈ کی کورٹ ہے، لیکن اس وقت کی حکومت نے نہیں لکھا خط، اور یوسف رضا گیلانی کو پھر جانا پڑا توہین عدالت کی، اس نے اس کا حکم نہیں مانا تو یوسف رضا گیلانی کو جانا پڑا۔ وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہوا تھا کہ آصف علی زرداری کو انڈیمنٹی حاصل ہے، استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے، اس لیے اس کو ہم خط نہیں لکھیں گے، یعنی سوئٹزرلینڈ کی کورٹس کو خط نہیں لکھیں گے، کیونکہ اس کو انڈیمنٹی حاصل ہے۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فیملی میگزین میں۔ تو آج اسی میگزین کے کا جو کچھ حصہ میں پڑھ کر سناؤں گا آپ کو، اور اس کو پھر اپنی گفتگو کا حصہ بنا لیں گے ہم، کیونکہ آج پھر حالات وہی ہیں، پر انڈیمنٹی اور وہ ساری چیزیں پھر چلنے لگ پڑی ہیں، جو کہ اب صدر کی انڈیمنٹی نہیں بلکہ صدر کے علاوہ بھی انڈیمنٹیز چل پڑی ہیں، اور بڑی خطرناک انڈیمنٹیز ہیں جو کہ بات ہو گئی، بلکہ امینڈمنٹ ہو گئی انکانسٹیٹیوشنل۔ یاد رکھنا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے، انکانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے۔ اور جوڈیشری کو جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اس وقت بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے کیونکہ وہ نمائندہ ہوتی ہے عوام کی، اور ججز تو اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کیسے ہم سے زیادہ اختیار ہوتا ہے؟ ہم قانون ساز ہیں، ہم قانون بنانے والے ہیں، تو ہم جو جیسا مرضی قانون بنا دیں۔ ہم قانون ساز ہیں، اسمبلی، لیجسلیچر، اور ہم جو قانون بنائیں گے وہ ٹھیک ہے۔ عدلیہ کون ہوتی ہے بیچ میں انٹروین کرنے والی؟ تو میں نے اس وقت بھی یہی جواب دینے کی کوشش کی تھی کہ عدلیہ کو اختیار ہے، اگرچہ اب عدلیہ کا بھی حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو بہرحال میں نے کچھ چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ میرا آرٹیکل چھپا تھا 17 تا 23 اکتوبر 2010، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اس میں ڈیٹ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں میرا جو ٹاپ کے اوپر میرا ہی لکھا ہوا ہے، اسلامی تعلیمات کے تناظر میں سپریم کون، عدلیہ یا پارلیمان؟ یہ دیکھیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے، یہ ساتھ میں وینا ملک بھی ہے، تو اس پر آپ نے توجہ نہیں دینی ہے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، کیونکہ وینا ملک کا زمانہ بیت گیا ہے، اب وہ شی از ہسٹری ناؤ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ یہ دیکھیں میرا آرٹیکل، یہ دیکھ سکتے ہیں، یو کین سی، میرا نام بھی لکھا ہے، ڈاکٹر محمد سجاد خان، سپریم کورٹ، عدلیہ یا پارلیمان، ٹھیک ہے جی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔
اب اس کا کچھ حصہ میں پڑھتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں لے کر. تو کیونکہ اس وقت بھی میرا یہ نقطہ نظر تھا کہ جو پارلیمان ہے وہ ہر طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتی، جو اس کا دل چاہے وہ نہیں کر سکتی. اس کے اوپر جوڈیشری بیٹھی ہوتی ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جو یہ اختیار ملا یہ کہاں سے ملا کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے گی. یہ میرا نقطہ نظر تھا. اور اب تو عدلیہ کو بھی تباہ برباد کر دیا گیا، پارلیمان کو بھی برباد کر دیا گیا، اور پارلیمان تمام ادارے جو ہیں وہ ایک شخص کی طاقت کے اور ایک شخص کی جو کہہ لو کہ طاقت کے آگے ڈھیر ہو چکے تھے تمام ادارے، اور ساری قوت طاقت ایک شخص نے حاصل کر لی. بہرحال ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. میں نے لکھا آج کل حکومتی حلقوں کی جانب سے پارلیمان کی حاکمیت یعنی پارلیمنٹ کی حاکمیت اور بالادستی کا پروپیگنڈا شد و مت سے کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں اہم ترین دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ 18 کروڑ عوام، اس وقت 18 کروڑ عوام کہتے تھے، اب تو 25 کروڑ عوام ہے، تو اب آج کے کانٹیکسٹ میں ہم کہیں گے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے، جبکہ عدلیہ غیر منتخب افراد پر مشتمل ایک ادارہ ہے. بعض اہل علم و نظر کا خیال ہے کہ عدلیہ کی بالادستی کا تصور ہمارے ہم مغرب سے در آیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو عدلیہ جو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے، یہ جو عدلیہ کو سپریم بنانے کا تصور آیا ہے، یہ ویسٹرن اسکول آف تھاٹ کی بات ہے. تو اس کا بات وہ کہتے ہیں نا کہ جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا نام جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. حضرت موہانی کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ آپ جنو کا نام یعنی عقل، جنون یعنی پاگل پن کا نام خرد رکھ دیں. خرد مطلب عقل رکھ دیں. وہ ہم سفر میں بھی خرد تھی نا، ڈرامہ خرد، ٹھیک ہے، ماہرہ خان خرد بنی تھی، وہ خرد عقل کو کہتے ہیں، وزڈم کو کہتے ہیں. جنو کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنو، اور جو عقل مندی ہے وزڈم ہے اس کا نام آپ نے جنون پاگل پن رکھ دیا. تو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مغرب کا تصور ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا تصور ہے. یہ ہے میرے کہنے کا مقصد. اب آئیں قرآن و سنت کی طرف. کاش ہمارے حکمران اور بعض اہل علم و نظر، اہل علم و نظر کو میں نے انورٹڈ کوماز میں لکھا ہے، یعنی یہ نااہل علم و نظر ہے، یہ حقیقت میں علم و نظر نہیں ہے، ذاتی مفادات یا پارٹی مفادات سے بالاتر ہو کر قرآن و سنت اور آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کا غور سے مطالعہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں تو یہ حقیقت ظاہر ہوگی کہ اسلامی ریاست میں عدلیہ ہی سب سے برتر اور فائقہ دار ہے. یعنی قرآن اور حدیث اور سنت کو اگر ہم براہ راست مطالعہ کریں تو ہمیں آٹومیٹکلی، کیونکہ ہمارا آئین بھی تو ہمارا تو آئین بھی اسلامی ہے، اور یہ ریاست بھی اسلامی ہے، اسلام کے نام پر قائم ہوئے، اور ہمارے جو آئین کا بیسک سٹرکچر ہے اس کے اندر اسلام بیسک سٹرکچر کا پہلی اینٹ اسلام ہے، بلکہ بنیاد اسلام ہے ہمارے آئین کی. تو اسلامی ریاست میں عدلیہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ اس کو محض آئین یا سربراہ مملکت نہیں فراہم کرتا. یعنی جو عدلیہ کو دیا گیا اختیار، یہ سربراہ مملکت نے نہیں دیے ہوئے کہ آپ سمجھیں کہ ہم نے دیے ہوئے عدلیہ کو یہ اختیار، یہ سربراہ مملکت نے دیے ہوئے ہیں، یہ پارلیمنٹ نے اس کو یہ اختیار دیا. حقیقت یہ ہے کہ عدلیہ کو یہ اختیارات براہ راست قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتے ہیں. یہ عدلیہ کو جو اختیارات ملتے ہیں اسلامی ریاست میں وہ براہ راست ڈائریکٹلی قرآن و سنت سے ملتے ہیں. وہ کیا ملتے ہیں؟ اب دیکھیں قرآن کی آیت کا جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے اور نہ پیروی کریں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا. یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 49 ہے، سورہ 5ویں اور اس کی 49. اس میں حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، آپ کو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا آپ اس کی روشنی میں فیصلہ کریں. یعنی جو فیصلہ کرنے کی جو لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی ہوتی، اور یہ جو خواہشات کی پیروی کی جو فیصلہ کرنا ہے یہ عدلیہ ہی نہیں کرنا ہوتا ہے. لوگ کیا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں عدلیہ نے دیکھنا ہوتا. پارلیمنٹ کیا چاہ رہی ہے، لوگ کیا چاہ رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر وہ نہیں ہے، لوگ چاہ بھی نہیں تو بھی غلط ہے. اگر پارلیمنٹ نے بھی وہ قانون بنا دیا ہے تو وہ پھر بھی غلط کہلائے گا اسلامی ریاست کے اندر، اگرچہ وہ اس آیت سے یہ چیز مبرہن ہوتی ہے، یہ اس سے واضح ہوتی ہے. پھر اس طرح سے آگے چل کے عدلیہ کے ارباب اختیار پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے عطا کردہ قانون کے مطابق فیصلے نیز اپنے اور اس کے ذمہ کسی کو حائل نہ کریں. ارشاد باری تعالیٰ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق، یعنی کتاب سے قرآن مجید کے مطابق جسے اتارا اللہ نے، وہی لوگ ظالم ہیں. یعنی آپ اسلامی ریاست کے اندر جو فیصلہ کرنا ہوگا، وہ جو ادارہ کرے گا وہ عدلیہ ہوتی ہے، اور عدلیہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہے. جب اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہے تو وہ اس نے پارلیمنٹ کو نہیں دیکھنا کہ پارلیمنٹ میں کتنے لوگوں نے اس کو پاس کر کے بھیجا ہے.
فیصلہ آخر کار ہم ایک اسلامی ریاست کے اندر جو اسلام کے نام پر قائم ہوگی، یہ واحد اس وقت روئے زمین پر ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم، ریاست مدینہ کے بعد. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور ہم جو قانون بنا دیں ہمارا اختیار ہے، ہم بناتے رہیں گے. وہ فیصل واڈوا بھی پچھلے آج کل میں نے سنا تھا کسی جگہ 2-4 دن پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم قانون بناتے رہیں گے جو ہمارا دل چاہے گا اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہمارا دل چاہے گا. ایسا نہیں ہے، یہ اسلامی ریاست ہے. پھر آگے چلیں. لہذا اللہ کے نزدیک وہ لوگ ظالم قرار پائے جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. عدلیہ کے اختیارات کی حدود خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تفویض کرتا ہے، پس عدلیہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جواب دہ نہیں ہے. ہر ادارہ کسی کو جواب دہ ہے، لیکن عدلیہ وہ واحد ادارہ ہے جو براہ راست اللہ کو جواب دے، وہ کسی اور ادارے کو جواب دے نہیں ہے. کیونکہ جب فیصلہ جس نے کرنا ہے آخر کار اداروں کے درمیان تصادم ہوگا، لوگوں کے درمیان مقدمات ہوں گے، لوگوں کے درمیان فسادات ہوں گے، لوگوں کے درمیان مناقشات ہوں گے، لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوگا، لوگوں کے ساتھ جبر ہوگا. تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آخر کار عدلیہ کے پاس ہی جانا ہے سب نے، ہر ادارے نے ادھر جانا ہے، ہر بندے نے ادھر جانا ہے. تو پھر وہ فیصلہ جس نے کرنا ہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہے. اور عدلیہ جب وہ فیصلہ کرے گی تو کس کے وہ جب فیصلہ دے گی وہ اللہ کے احکامات کے مطابق جاری کرے گی فیصلہ. جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ اللہ ہی کا جواب دہ ہوگی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ دیکھیں نا، ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم پارلیمنٹ تھوڑی چلے جاتے ہیں یا ہم فوج کے پاس چلے جاتے ہیں یا ہم پولیس کے پاس چلے جاتے ہیں. نہیں، فیصلہ تو پولیس نے بھی نہیں دینا، نہ فوج نے دینا ہے، نہ کمشنر نے دینا ہے، نہ جناب کسی بیوروکریٹ نے دینا ہے، نہ کسی پروفیسر نے دینا ہے، نہ ڈی آئی جی نے دینا. فیصلہ تو کسی نے نہیں دینا. ہر کسی کا اپنا اپنا ڈپارٹمنٹ، اپنا اپنا شعبہ ہے. فیصلے کے لیے ہم نے بالآخر اپنے انصاف کے لیے کہاں جانا ہے، اور وہ جو ادارہ ہے اس کا نام عدلیہ ہے. اور وہاں پر جو بیٹھا ہوا جج ہے وہ ادارہ اور وہ جج اللہ کو جو ہے نا جو جواب دہ ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں. اور یہ مقام ارشاد اچھا، اور ہم نے اتاری اور ہم نے کیا اتاری؟ قرآن حکیم میں ایک اور مقام ارشاد ربانی، اور ہم نے اتاری ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل، تاکہ لوگوں پر انصاف قائم رہے. اچھا جی، یہ جو ہے یہ سورہ اچھا الحدید ہے اور آیت نمبر اس کی 25 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، یعنی نبی کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری ہے، اور میزان عدل، تاکہ لوگوں کو انصاف پر قائم رہیں. اور ایک اور ارشاد خداوندی کو اور ایک مقام پر بے شک اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ ان کے سپرد کرو، ایمانتیں ان کے سپرد کرو جو اہل ہیں، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی بات اور نصیحت کرتا ہے تمہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا. اہل ایمان اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول اور حاکموں کی جو تم میں سے ہوں، اور اگر جھگڑنے لگو تو کسی چیز میں لوٹا دو اسے اللہ رسول کی طرف. اگر آپ کے اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اہل حکمرانوں کی بھی اطاعت کا ذکر آیا ہے جی، اہل حکمرانوں کی بھی اطاعت. لیکن جب اختلاف ہو جائے تو پھر پلٹو کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف. تو اللہ اور رسول جو ہیں وہ تو فزیکلی ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، فزیکلی تو وہ موجود نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی کتاب، اللہ کے رسول کی احادیث ہیں، سننا ہے، ان کے فرامین ہیں، اس کی روشنی میں ہم نے بات کرنی ہے. تو وہ جو ان قرآن و سنت کی اور قرآن و حدیث کی اور فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فیصلہ دے گا، وہ ادارہ وہ کون ہے؟ وہ عدلیہ. سیدھی سی بات ہے. تو یہ اختیار ہمیشہ سے عدلیہ کو پاس ہے، اور وہ اس سے زیادہ سپریم ادارہ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہوتا، اور اسلام میں تو بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب تنازع ہو جائے تم میں تو پھر سیدھی اللہ اور رسول کی جانب لوٹا دو. دراصل قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. لامحالہ جو ادارہ اسلامی ریاست میں قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے وہی عدلیہ ہی کہلاتا ہے. لہٰذا اللہ حاصل کیا، عدلیہ اسلامی ریاست میں ریاستی ادارہ ہے جو کہ تمام اداروں سے زیادہ برتر و فائق ہے، جس کا حشر یہ کر دیا گیا 2627 ترمیم کر کے تباہ و برباد کر دیا گیا عدلیہ کو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آگے ایک واقعہ میں نے لکھا کہ عدلیہ کی بالادستی کے حوالے سے ایک ایمان افروز چشم کشا واقعہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں پیش آیا کہ اہل علم کو چھوڑ کے لوگ. اب واقعہ یہ تھا کہ زبانی بتاتا ہوں. واقعہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے بطور ایڈمنسٹریٹو پاورز اپنی استعمال کرتے ہوئے، انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے، کچھ لوگ جو ایمان لائے ان کے عہد خلافت میں، انہوں نے ان کو کچھ زمینیں الاٹ کر دیں. اس پر ایک ڈسپیوٹ کریٹ ہو گیا کہ یہ زمینیں ان کو الاٹ کی گئی ہیں، یہ درست ہیں یا غلط ہیں،
یہ مسئلہ گیا حضرت عمر فاروق کے پاس، اور کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق اس وقت چیف جسٹس اور قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے حضرت ابو بکر صدیق کے عہد خلافت میں. جب یہ مسئلہ ان کی عدالت میں پیش ہوا تو انہوں نے اس تمام کیس کو سنا اور اس کے پروز اینڈ کونز کو سمجھا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے جو اپنے پاورز استعمال کی تھی، ایڈمنسٹریٹو پاور استعمال کر جو زمینیں دی تھی، انہوں نے ان کی تنسیخ کر دی، ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا، ان کو کل عدم قرار دے دیا. اور ان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے یہ غلط فیصلہ دیا، لہٰذا میں اس کو رد کر رہا ہوں، کل عدم کر دیا. جب یہ مسئلہ لوگوں کو پتا تھا، جن کو زمینیں ملی وہ غصہ کھا کے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان کو کہا کہ آپ نے بطور خلیفہ دیا، آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں؟ آپ تو خلیفہ ہیں، وہ تو ایک جج ہے. اور انہوں نے کہا خلیفہ میں نہیں، عمر ہے، اور اس نے جو فیصلہ دیا وہ اسی کا حکم چلے گا. یعنی عدلیہ، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خلیفہ ہوں، مجھے عمر کون ہوتا ہے. ان کو پتا ہے کہ عمر نے جو فیصلہ دیا وہ قرآن و سنت کی روشنی، لہٰذا چونکہ یہ اختیار انہی کے پاس تھا، انہوں نے ججمنٹ دی ہے، ججمنٹ قرآن و سنت کی روشنی میں دی ہے. بطور خلیفہ میرا، میں نے یہی سمجھا تھا، لیکن اگر انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس کو. یہ ہے مطلب اس کا، بلکہ لفظ ان کے یہ تھے کہ خلیفہ میں نہیں، عمر ہے. تو آج کا کوئی حکمران بولتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے یا جج جو ہے وہ خلیفہ ہے، وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے؟ نہیں، وہ تو ملازم سمجھنے لگ گئے. اب ججوں کی جو حالت کر دی گئی ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے، جج تو 2 ٹکے کے چپڑاسی بن کر رہ گئے. ججوں کی اوقات کچھ نہیں ہے، 2 ٹکے کے چپڑاسی کی طرح ہے. وہ مزدور جو باہر پانڈی اور کام کرنے والے، وہ بھی اپنی مرضی سے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اپنا کام کرتے ہیں، دہاڑی لیتے ہیں، اپنی مرضی سے کسی کا کام لیتے ہیں، کسی کا نہیں لیتے. اب تو وہ حالت ہو گئی ہے اس ترمیم کے بعد کہ جو جج اپنی مرضی کرنے کی کوشش کر کے اٹھا کے اس کو زمین پر پھینک دیا جائے گا کہ تو ہوتا کون ہے جہاں تجھے اٹھا کے پھینکے، تیری اپنی مرضی کوئی نہیں، بس جو لکھا ہوا ہمارا حکم آئے اس کو پاس کرو، اور اگر تیری ایسی کی تیسی، نہیں تو پھر چلیں آگے چلتے ہیں. آگے چل کے جی پھر اسی طرح سے یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا سارے کا سارا، یہ کتاب الاموال میں ہے، ٹھیک ہے جی، صفحہ نمبر 277 میں نے اس میں ذکر کیا. اب اسی طرح سے پھر میں نے آگے چل کے لکھا ہے کہ ماہرین قانون اس امر سے آگاہ ہے کہ آئین کی تعبیر و تشریح اصلی تقاضوں کے مطابق کی جاتی ہے. آئین و قانون اور اس کی تعبیر مسلسل ارتقا پذیر رہتے ہیں. در حقیقت دستور مملکت خدا داد پاکستان کی دفعہ 248 صریحاً اسلامی تعلیمات سے متعلق، یعنی ایسی کوئی بھی ترمیم جس میں انڈیمنٹی دی جائے، جس کے اندر استثناء دیا جائے، جس کے اندر امیونٹی دی جائے کسی بھی ملک کے سرکاری عہدے کو، وہ غلط ہے، وہ صدر ہو یا کوئی اور ہو. انڈیمنٹی کا تصور اسلام میں نہیں. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو آگے چل کے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے، وہ واقعہ اس میں کہ ایک عورت نے چوری کی، اس کا تعلق جو تھا بنی مخزوم کے ساتھ تھا. اب وہ جس قبیلے کی عورت تھی اور اس کے جو قبیلے کے جو پاورفل لوگ، طاقتور لوگ تھے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تو کیس حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا. حضور نے بطور نبی اور بطور جج حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو، قطع ید کی سزا حکم فرمائی. اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ یار یہ اگر اس طرح ہوا تو کوئی مناقشہ نہ کھڑا ہو جائے، کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اور یہ طاقتور عورت ہے، قبیلے کی طاقتور لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو کسی نے کہا کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی چاہیے، کہ مشورہ آپس میں دیا. اسامہ بن زید جو حضور علیہ وسلم کو بہت پیارے تھے، حضرت اسامہ بن زید، تو وہ ینگ لڑکے تھے، بچے تھے، حضور علیہ السلام، انہوں نے کہا حضور علیہ السلام ان سے بہت لاڈ پیار کرتے ہیں، اسامہ بن زید کو بھیجو اور ان سے عرض کرو کہ کوئی ہتھولا رکھو، مطلب یہ کہ کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کریں. تو جب حضور علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید نے عرض کی جا کر حضور کی بارگاہ میں کہ یہ سارا مسئلہ ہے، تو انہوں نے ہمت کی جا کے عرض کری. بچے تھے، ینگ تھے، اگرچہ حضور علیہ السلام سے بہت پیار فرماتے تھے حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ، لیکن حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، مخزوم قبیلے کی، خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں آج اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا. کہاں گئی انڈیمنٹی؟ حضور علیہ السلام فرما رہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا. وہ خاتون جنت جن کے بارے میں کسی کو شک ہی نہیں ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدۃ النساء ہیں. وہ ان کی طہارت، ان کا تقوی
کوئی کائنات کی کوئی عورت ان سے بڑھ کر ہے؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس نے بھی کی ہوتی وہ اس کو انڈیمنٹی ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں تو اب ان کی نسل میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو انڈیمنٹی حاصل ہے، یا میں اسلامی ریاست میں ہوں اور میں جناب قرآن بھی جانتا ہوں اور مجھے انڈیمنٹی ملنی چاہیے، میں 1000 بندے ماروں، میں 300 بندے ماروں، میں 200 بندے ماروں اور آئندہ بھی مارتا رہوں اور اس کے باوجود مجھے انڈیمنٹی دی جانی چاہیے، تو براہ راست یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. یہ بات اسلامی ریاست کے اندر یہ نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ اس ریاست کے اندر جو اسلام کے نام پر بنی ہو. اور اس کے علاوہ بھی جو جمہوری ممالک ہیں پوری دنیا کے اندر، یورپ ہو، امریکہ ہو، جہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پر بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ایکویلٹی کے خلاف ہے، یہ قانون ہی کے خلاف ہے کہ کوئی ایک شخص جو بھی کر دے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. انڈیمنٹی ہے اس کو، اور تا حیات انڈیمنٹی ہے کہ پیچھے بھی جو کیا اس کی بھی کوئی آپ کو پکڑ نہیں ہے، اور آئندہ بھی آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں گے آپ کو کچھ نہیں کہے. اب اس تصور کو تھوڑا سمجھیں کہ پہلی دنیا میں کائنات میں پہلی انڈیمنٹی کس کو ملی؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ابلیس سے کہ اے ابلیس سجدہ کرو، سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے عرض کیا اللہ تعالیٰ سجدہ تو میں نے نہیں کیا، تم نے مجھے راندہ درد تو کر دیا ہے، مگر اب مجھے اتنی اختیار اتنی مہلت ضرور دے دے کہ میں ان انسانوں کو جن کو سجدہ میں نے نہیں کیا اپنے تقوی طہارت کی وجہ سے، کہ میں اتنا بڑا عابد زاہد اور عالم ہوں، شیطان کو بھی یہ تھا کہ میں سپیریئر ہوں اور آدم انفیریئر ہے، میں سپیریئر ہوں، میرا تقوی طہارت میری شان ہی بلند ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن تو نے اس کو مقام دے دیا ہے، تو مجھے اب اتنی مہلت ہے کہ میں بھٹکا سکوں اس کو، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ تعالیٰ اگر نہ چاہے تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے اس کو انڈیمنٹی دی پہلی مرتبہ، قیامت تک کے لیے انڈیمنٹی دے دی کہ ٹھیک ہے تو کر، تجھے استثناء ہے قیامت تک، تجھے میں نہیں پکڑوں گا قیامت تک تجھے، لیکن میرے جو مومن بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، وہ نہیں بھٹکیں گے، اور ان کو تو بھٹکانے. لیکن اور دوسرا کہ میں نے اپنے مومن بندوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے، مغفرت کے دروازے بھی کھول رکھے. کہنے کا میرا مقصد کیا تھا، کائنات میں صرف ایک ہی انڈیمنٹی آئی آج تک، وہ صرف، باقی ہر شخص، ہر نبی شریعت کا تابع ہے، آدم سے لے کر حضور علیہ السلام سب شریعت کے تابع. پھر اولیاء، اتقیاء، اہل بیت، صحابہ کرام، ہر شخص تابع شریعت ہے. شریعت کے اندر جو اب انڈیمنٹی کوئی نہیں مانگ سکتا، نہ نبی کوئی مانگ سکتا نہ کچھ، انڈیمنٹی صرف ایک ہی کے پاس ہے. اس پر تبصرہ میں زیادہ کھل کے نہیں کرنا چاہتا. یہ استثناء، یہ انڈیمنٹی کا تصور آیا کہاں سے ہے؟ آپ کو ساری کہانی پتہ ہے جو آپ نے پڑھی سنی ہوگی بچپن سے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کائنات میں صرف ایک شخص کو، ایک ہی جو ہے نا مخلوق ہے جس کو انڈیمنٹی ملی تھی، ایک ہی وہ بندہ ہے جس کو، بندہ تو نہیں ہے، ابلیس ہے جس کو انڈیمنٹی ملی، باقی کسی کو آج تک انڈیمنٹی نہیں ملی، اور قیامت تک کے لیے ملی. اس کے بعد اللہ اس کی بھی پکڑ کر لے گا. تو جو شخص اس راہ پر چلے گا وہ دراصل ابلیس کی راہ ہے. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کو انڈیمنٹی جائے، نہ اسلامی اصولوں کے تحت اور نہ ہی جمہوری اصولوں کے تحت، نہ ڈیموکریٹک پرنسپلز کے تحت نہیں دی جا سکتی انڈیمنٹی. نہ کوئی صدر، نہ کوئی اور ہوتا. اسلامی ریاست میں تو بالکل نہیں چل سکتی. اور ہمارا ملک اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے. ہمیں تو اسلام کی پہلی مہر لگی ہوئی، دوسری جمہوریت. قائد اعظم نے جن بنیادوں پر پاکستان قائم کیا تھا، اسلامی جمہوری ریاست کے لیے تو قائم کیا تھا انہوں نے. تو یہاں پہ انڈیمنٹی چل رہی ہیں کہ قیامت تک ہمیں انڈیمنٹی دے دو، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. ہمیں کسی جتنے ابو بکر صدیق کا واقعہ میں نے سنا دیا، باقی جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. حضرت علی جیسی ایک شخصیت پیش، حضرت عمر فاروق بھی پیش ہوتے رہے عدالتوں کے اندر. تو عدالتوں میں تو سب پیش ہوتے رہے. انڈیمنٹی کبھی کسی نے نہیں مانگی. چلیے یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے وہ چیز جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تصور آیا کہاں سے، اور کائنات میں صرف ایک انڈیمنٹی ہے. اس کے بعد کوئی انڈیمنٹی آج تک کسی نے نہیں مانگی. آگے چلیں، کیونکہ سب تابع ہیں، نبی بھی تابع ہیں. کسی کی جرت ہے کسی نبی کی کہ وہ کہے کہ اللہ نے کہا مجھے، اللہ میں تیرا فلانا نبی ہوں تو مجھے انڈیمنٹی دے دے. انڈیمنٹی نبیوں کو بھی حاصل نہیں، اگرچہ وہ معصوم ہیں، اگرچہ اللہ کے قرب ہیں. انڈیمنٹی پھر نہیں ہے، انڈیمنٹی کسی کو نہیں. اب آ جائیں، انڈیمنٹی سے مراد استثناء اردو زبان میں، اس کو کمیونٹی انگریزی میں اور انڈیمنٹی کہتے ہیں. آگے چلیں جی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہو گئے تھے کہ بارسوخ کے معاملے میں نرمی برتتے تھے اور غرباء کے معاملے میں سختی کر کے انہیں سزا دیتے تھے. آپ نے کہ یہ بنی اسرائیل اسی کہ طاقتور آدمی ہوتا تھا تو اس بارسوخ ہوتا تھا تو اس کو کیا کرتے تھے بنی اسرائیل،
اس کے لیے وہ نرمی برتتے تھے. یا طاقتور آدمی تھے اور وہ تباہ اسی لیے ہوئے. اور جو کمزور آدمی بیچارہ غریب آدمی جو اشارہ توڑ دے, جو ہیلمٹ نہ پہن کے گھر سے باہر نکل, اس کو 2,000 پہ ٹھوک دیتے ہیں اسی وقت. کئی دفعہ 2,000 پہ ٹھوک رہے ہوتے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. 2,000 پہ وہ بیچارہ غریب آدمی, 2,000 پہ اس کی جھاڑی نہیں لگتی, وہ بیچارہ غریب آدمی صبح صبح 2,000 ٹھکوا کے گھر واپس آ جاتا ہے. کیا ہیلمٹ نہیں پہنا تھا, پکڑ لیا مجھے. تو بھائی جان انڈیمنیٹی کسی کو نہیں ہوتی, غریب کو بھی نہیں. تو غریب سے تو 2,000 پہ بھی نکلوا لیتے ہیں آپ. اور کوئی قتل کرے, ہزاروں بندے مار دے, اس کو انڈیمنیٹی مل جاتی کہ بھائی وہ. اور آئندہ کے لیے بھی انڈیمنیٹی ہے. جو پیچھے وہ کر دیا وہ تو کر دیا, جو آئندہ بھی انڈیمنیٹی, مجھے کوئی نہ چھیڑے آ کر. پھر آگے چلیں تو میں اس کی ساری نہیں پڑھ رہا, بنیادی چیزیں میں نے اس کی پڑھ دی اپنے مضمون کی. پھر آخری 2-3 سطریں پڑھتا ہوں. چلیں اتنا ہی, آخری سطر پڑھتا ہوں کہ نیز پارلیمانی آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کر سکتا. پارلیمان یعنی پاکستان کا آئین ایک بنیادی طور پر ایک جو مہذب ممالک ہیں وہ کچھ اصول بنا لیتے ہیں اپنے, ان اصولوں کی بنیاد پر وہ اپنا ملک چلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ اصولوں کی بنیاد پر اپنا آئین بھی پھر تخلیق کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ملک ایک اسلامی ملک بھی ہے, جمہوری ملک بھی ہے. تو اسلامی اور جمہوری اسلام کے اور جمہور کے جو جمہوریت کے ڈیموکریسی کے جو بیسک پرنسپلز ہیں, ہمارا آئین اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ہمارے آئین میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں داخل کی جا سکتی کہ پارلیمان کا دل جو چاہے وہ کر دے, جیسے وہ واڈوے نے کہا. جیسے کچھ اب آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہے, 26ویں 27ویں, اب باتیں 28ویں کی بھی شروع ہو گئی ہوئی کہ 28ویں ترمیم بھی کر دیں گے ہم جب دل چاہے گا. جو مقاصد اگر یہ حاصل نہ ہوئے تو پھر 28ویں ترمیم کر کے اور بدل دیں گے. تو آئین جو ہے نا وہ بازیچہ اطفال بن گیا. آئین جو ہے نا وہ غریب کی بیوہ بن گیا. غریب کی بیوہ جو ہوتی نا, کوئی غریب آدمی مر جائے, اس کی بیوہ بیچاری پیچھے رہ جائے, تو پھر اس کا جو مرضی کر لے. ٹھیک ہے نا, غریب آدمی ہے, اس کی بیوہ وہ مر گیا, وہ بیچاری غریب عورت ہے, اس کا سر پہ اس کا حفاظت کا تاج اتر گیا, یعنی اس کا شوہر چلا گیا. تو غریب کی بیوہ پھر کہتے ہیں سب دی بھابی. تمہارے آئین کا بھی یہی حال ہو گیا. ہمارے آئین کا یہ حال ہو گیا کہ جو مرضی کر لو اب اس آئین کے ساتھ, قرآن و سنت کے خلاف بھی کر لو, جمہوریت کے اصولوں کے خلاف بھی کر لو, بس جو دل چاہے ہم کر لیں گے. ایسا کب تک ہوگا بھائی جان؟ آگے چلیں. چنانچہ امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا, بھارت اور پاکستان کی عدلیہ کو آئین کا نگہبان بنایا گیا. کہ امریکہ جیسا کنٹری ہے, جو کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے, بھارت یعنی انڈیا ہے, پاکستان کی عدلیہ, ان سب کو ممالک کے اندر آئین کا جو محافظ ہے, آئین کی جو گارڈین شپ ہے یا آئین کی حفاظت کی جو ذمہ داری ہے, یہ عدلیہ کی حفاظت کی. کہ عدلیہ نے آئین کی حفاظت کرنی ہے, نہ فوج نے کرنی ہے, نہ پولیس نے کرنی ہے, نہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے, نہ کسی اور نے کرنی ہے کہ عدلیہ نے. کہ کون سی چیز آئین کے بیسک پرنسپل کے خلاف اور آئین کے اندر جو چیزیں صحیح ہیں ان کے مطابق, اور جو چیز غلط ہوگی آئین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرے گی, سپریم کورٹ کے 1 2 3 جج پوری پارلیمنٹ کے بنائے قانون کو کوڑے کی ٹوکری میں اٹھا کے پھینکنے کا اختیار رکھتے ہیں. اسی وجہ سے اب نئی پارلیمنٹ نئی عدلیہ بنائی گئی ہے 27ویں ترمیم کے اندر, کیونکہ ایسے ججز بنائے جائیں کہ سپریم کورٹ سے اوپر ایک کورٹ بنا دیا جائے. نام اس کا سپریم کورٹ ہے, لیکن اس کے اوپر سپریم کا مطلب سب سے بڑی ہوتا ہے, سب سے اعلیٰ ہوتا ہے سپریم کا مطلب. عدالت عظمیٰ کا مطلب سب سے اونچی, سب سے اعلیٰ. جب سب سے اونچی ہے وہ, تو اس سے اوپر کیسے ہو سکتی کوئی عدالت؟ اس کے اوپر کون سی عدالت ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے سب سے اوپر بھی ایک اوپر بنا دی, سپرا سپریم بنا دیا. اب سپرا سپریم کیا ہے؟ وہ فیڈرل کورٹ بنا دی انہوں نے. کیوں؟ اس لیے بنائی ہے کہ جو کیسز جائیں وہاں پر ہمارے اپنے جج بیٹھے ہوئے ہو, ہم نے جو کرنا کر دیا, جب وہ کیس ہمارے ججوں کے پاس جائیں تو ہمارے جج ہمارے حق میں فیصلہ دیں. یہ اس لیے بنائی گئی ہے. کہا کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں بوجھ بہت تھا اس لیے ہم نے ایک اور بنا دی, لیکن یہ دھوکہ ہے. یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. طاقتور حلقے, طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آئین کو بھی تباہ کر دیا, عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا, کوئی ادارہ نہیں چھوڑا. پارلیمنٹ بھی تباہ ہو گئی, عدلیہ بھی تباہ ہو گئی, سب کچھ تباہ برباد ہو گیا اس ملک کا. یہ 27ویں 28ویں ترمیم ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی, نہ بطور مسلمان, نہ بطور مومن, نہ بطور اللہ رسول کے پیروکار, اللہ رسول کے فالوور, اللہ رسول کو ماننے والے, اور نہ ہی جمہوریت کے ماننے والے. نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا کسی طور پہ. اب آئیں
اب دیکھیں نا کیا لکھا ہوا ہمارے آئین میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں ہمارے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے. ہمارا آئین کہتا ہے اس آئین میں جس کی بات ہو رہی ہے جس میں یہ 27ویں اور 26ویں ترمیم کی گئی ہے انکانسٹیٹیوشنل. میں نے ایک جگہ یہ لفظ استعمال کیے تھے. یہ جو آئین میں ترمیم ہوئی ہے 27ویں یہ ایک تو انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ تو 27ویں یہ حکومت کو ویسے بھی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو اتنی بڑی ترمیمیں کی ہیں جس حکومت نے کی کس نے کی ہیں؟ یہ فارم 47 کسی کا چرایا ہوا مینڈیٹ حاصل کر کے جو اسمبلی کر رہی ہے وہ تو اسمبلی خود ناجائز ہے. پہلی بات ہے ناجائز اسمبلی ہے. یہ اسمبلی ناجائز ہے, ان لافل ہے. ناجائز کا مطلب آپ جانتے ہیں فلانا تو اس کا ناجائز اولاد ہے. وہ ناجائز گالی ہوتی ہے یہ بعض جگہ تو بعض مقامات پہ گالی ہوتی تو وہ آپ نے کسی کا چرایا اور اس پر فارم 47 کے اوپر آپ نے اسمبلی بنا دی. وہ اسمبلی یہ ترمیم کر رہی ہے. ویسے بھی نہیں کر سکتی تھی اور یہ تو بالکل بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو عوام نے ووٹ ہی نہیں کیا ہوا. پھر آگے جائیں نو لا شیل بی. اب ہمارے دا پروویژن دیٹ نو لا شیل بی enacted which is repugnant to the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah. یہ ہے جی اصل بات کہ قرآن ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو چیز جو ترمیم کی جائے گی قانون بنایا جائے گا ایسا قانون ایسی ترمیم ایسی کوئی چیز جو کہ اس قرآن اور سنت سے متصادم ہوگی ریپگننٹ ہوگی وہ نہیں بنائی جا سکتی. اور پورے قرآن اور پوری سنت سے آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کسی انسان کو استثنا دیا ہے. نہ نبیوں کو دیا جا سکتا تھا, نہ کبھی نبیوں نے مانگا, نہ اصحاب رسول نے مانگا, نہ اہل بیت اطہار نے مانگا, نہ تابعین نے, نہ تبع تابعین. پوری اسلامی ہسٹری چلے جائیں بلکہ آدم سے لے کر آج تک چلے کسی نے نہیں مانگا سوائے ایک وہ وجود جو پہلے میں نے بتایا جس نے اللہ سے کہا تھا مجھے انڈیمنٹی دے دو قیامت تک پھر میں بھٹکاؤں گا لوگوں کو. اللہ نے اس کو دی ہوئی مہلت بس تیرے پاس انڈیمنٹی ہے قیامت تک اس کے بعد پکڑ لوں گا تجھے. باقی سب کے اوپر شریعت نافذ ہے اس دنیا کے اوپر اللہ کے احکامات نافذ ہیں. ٹھیک ہے تو یہ جو آرٹیکل ہے میں پڑھ کے سنایا ہے یہ ہے 227 227 پاکستان کا کام کہ کچھ ایسی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر تو ہو گئی جب آئین کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بیسک سٹرکچر کو تباہ کر دیا. آئین کے اندر آئین سے متصادم چیز کر دی. ایسا کیسے ہو سکتا بھائی جان؟ پھر آگے چلیں. ہمارا جو ملک ہے نا ہمارا آئین جیسے میں نے بتایا اس میں کچھ بیسک سٹرکچر بیسک پرنسپلز ہمارے آئین کے. ایک تو میں نے بتا دیا آپ کو اسلام ہمارا. دوسرا ہمارا جو ہے نا ٹرائکاٹمی آف پاور ہے, سپریشن آف پاور بھی کہتے ہیں اس کو, ٹرائیاس پولیٹیکا بھی کہتے ہیں اس کو. وہ کیا ہے جی؟ یہ ٹرائکاٹمی آف پاور کیا عام اسٹوڈنٹ کی سمجھ میں نہیں آئے گا عام بندے کی کہ یعنی ادارے جو ہیں 3 ادارے ہوتے ہیں ملک کو چلانے کے لیے. گورنمنٹ کی اتھارٹی کے 3 ادارے ہوتے ہیں. کون کون سے ادارے ہوتے ہیں؟ ایک لیجسلیٹو, ایک دا ایگزیکٹو اور ایک دا جوڈیشل. اب لیجسلیٹر جو ہے قانون ساز ہے, قانون سازی کرنا اس کا کام ہے. ایگزیکٹو انتظامیہ گورنمنٹ, یہ ہیں تینوں گورنمنٹ کے ادارے ہیں, تینوں مل کے گورنمنٹ بناتے ہیں. اور جوڈیشری عدلیہ. اب یہ ہے کہ ایک ادارہ کچھ زیادہ ہی طاقت لے جائے اور دوسرے اداروں پر قابض ہو جائے, اس لیے ان کے اندر بہت حد تک کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ اثر انداز نہ ہو. ہر ادارہ اپنے اپنے سفیر کے اندر اور اپنی اپنی ڈومین کے اندر کام کرے. اس کو ٹرائکاٹمی آف ٹرائی کا مطلب 3 ٹرائکاٹمی کہ تینوں کو الگ الگ رکھو. ان اداروں کو کوئی ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے, کوئی ایک دوسرے کے اوپر انفلوئنس نہ کر سکے. جیسے جج نے فیصلہ دینا ہے اس کو وزیر اعظم کا فون آ جائے وہ ڈر کے مارے دینا نہیں کر سکتا اس کو فون. اسی طرح جو حکومت نے فیصلے لینے ہیں, جو جوڈیشری نے کام کرنے ہیں, جو ایگزیکٹو کے وہ اپنے اپنے ڈومین میں کام کریں گے. اس کو ٹرائی تو یہ بیسک سٹرکچر ہے ہمارے آئین کا, اس کو بھی توڑ دیا گیا. کچھ لوگوں کو اتنا پاورفل بنا دیا گیا, جوڈیشری کو اتنا نیچے لے جایا گیا اس کے ذریعے کہ جوڈیشری تو اب بیوروکریسی سے بھی نیچے چلی گئی ہے. یعنی وہ جو ایک سمپل بیوروکریٹ ہوتا تھا اس کو اٹھا کے کھڈے لائن لگا دو, وہ کھڈے لائن لگانے والی بات ہوگی, اس سے بھی نیچے چلا گیا. ایس ایچ او بھی اب آپ کو مطلب ایس ایچ او بھی اب سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانتا, ایس ایچ او بھی ہائی کورٹ کے فیصلے نہیں مانتا. آپ ایس ایچ او کے پاس چلے جائیں, ایک ڈی ایس پی کے پاس چلے جائیں, کیڑا سپریم کورٹ اور کیڑا جناب تہاڈا جج دیکھ لیں گے اسی. ٹھیک ہے نا, اس کو کوئی ڈر ہی نہیں. ورنہ آئی جی کی جو ہے نا وہ ٹانگیں کاپتی تھی جب سپریم کورٹ میں بلایا جاتا تھا, ہائی کورٹ میں آئی جی کی ٹانگیں کاپتی تھی. آج سے چند سال پہلے تک کانپ رہی تھیں, اب ججوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ایس ایچ او کو ماننے کو تیار نہیں, سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلے.
اب اس وقت جن ججوں نے دیا ہے جسٹس اطہر من اللہ اور جو دوسرے جج تھے، جن لوگوں نے دو ججز نے دیے، ان کو چاہیے کہ اب اس کو اپنے استعفے کو استعمال کریں. استعمال کرنے کا مطلب ہے اس کو پازیٹیو، اس کا کوئی رزلٹ اورینٹیڈ ہونا چاہیے. صرف چھوڑنا مقصد نہیں ہے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے اپنے سفیر کے اندر. اور پھر وکلا اس کے پیچھے کھڑے ہوں، پھر اس کے پیچھے انٹیلیجنسیا، جیسے 2006-7 میں تحریک چلی تھی اور ہم نے بھی اس میں حصہ لیا تھا. ٹھیک ہے، اس اب وقت ہے، اور اب بیٹھے رہنے کا وقت نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنے کا وقت ہے. اب تیسری جو چیز ہے، اور اب میں آپ کو کچھ آئین کے بنیادی سی تصورات بتاؤں گا آپ کو. دیکھیں، آپ کو چیز بتاتا ہوں. ہمارا جو آئین ہے نا، یہ میں نے اس کی نیچر کیا ہے، اس کی جمہوری نیچر ہے، اس کی اسلامی نیچر ہے، اور اس کا بیسک اسٹرکچر جمہوریت اور اسلام کے اوپر ہے. اور یہ جو آئین ہے، تو آئین ہوتا کیا ہے؟ سپریم لا آف دا لینڈ. آئین کی جو سمپلسٹ ڈیفینیشن ہمیں پڑھائی جاتی ہے لا میں اور کانسٹیٹیوشنل لا میں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے واٹ از کانسٹیٹیوشن. تو جو سمپلسٹ ڈیفینیشن ہے، جو ہر قانون دان کو پتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے ہر طالب علم کو پتا ہے، کانسٹیٹیوشن کے ہر استاد کو پتا ہے، وہ ایک ہے، سپریم لا آف دا لینڈ. اب سپریم لا آف دا لینڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے ایکچولی کس کے اندر؟ انڈیویجولس کے درمیان اور ریاست کے، اسٹیٹ کے درمیان میں، کہ میں آپ کو ٹیکس دوں گا، میں آپ کو آپ کے احکامات کی پیروی کروں گا، اس کے بدلے میں آپ مجھے جان، مال، عزت، آبرو، یہ جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے آپ فراہم کریں گے. جب آپ نے وہ فراہم کرنا چھوڑ دیا تو اس کا مطلب وہ کانٹریکٹ بریچ ہو گیا. تو اب ہمارا جو آئین ہے وہ ایکچولی بریچ ہو گیا ہے. جو کچھ آئین میں لکھا تھا ہمارے لیے کہ یہ جمہوری نوعیت کا ہے، نیچر کا ہے، بیسک اسٹرکچر، اس کا بیسک اسلامی نیچر کا ہے، تو وہ اسلام کے بھی خلاف چلا گیا. وہ ہمارے رائٹس کو بھی ختم کر دیا گیا. کسی کو بولنے کی آزادی نہیں، کسی کو چلنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے، کسی کو جلسہ جلوس کرنے کی ایکسپریشن فریڈم بھی ختم ہو گیا. میڈیا کو بھی اڑا کر دیا گیا، پرنٹ میڈیا بھی اڑا دیا گیا، سوشل میڈیا کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر تو آئین ختم ہو گیا نا، وہ بریچ ہو گیا. کسی کی جان مال اب آبرو بھی پرواہ نہیں. کوئی بھی بندہ کسی جگہ نکلے تو جو جس کو اڑانا ہے وہ 2 منٹ میں اڑا دو پکڑ کے، ٹھا 2 گولیاں لگیں کہ پوچھے گا بھی کوئی نہیں. تو یہ سارا اب بریچ ہو گیا. اب پاکستان میں ایکچولی اس وقت آئین ایگزسٹ نہیں کر رہا، اور جو کر رہا ہے وہ اس آئین کی خلاف ورزی ہے جو کہ بنا کر ریاست نے ہمیں فراہم کیا تھا کہ آپ ہمارے شہری ہیں، آپ انڈیویجولز ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے میاں بیوی جب شادی کرتے ہیں تو دونوں کے ایک کانٹریکٹ کی زندگی ہم نے گزارنی ہے. اس کے کچھ سفیر تھے، میں کسی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو کسی مرد کے پاس نہیں جائے گی، ہم مل جل کے گھر چلائیں گے. لیکن وہ مرد کو کسی اور کے پاس چلے جائے، عورت کسی اور کے پاس چلے جائے تو بریچ آف کانٹریکٹ ہو جاتا ہے. پھر سیدھے سے وہ طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر وہ جانے کو تو کہ بریچ آف کانٹریکٹ ہوا ہے. اسی طرح سے یہ کانٹریکٹ ہے جو ریاست نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جب آپ نے اس کو توڑ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کانٹریکٹ بریچ ہو گیا. اب ہمیں ایک نئے آئین کی ضرورت پڑے گی، یا اس کو ریورس کرنے کی ضرورت پڑے گی، نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت پڑے گی. اور مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر یہ بھی حکومت جائے گی، اور یہ 5 سال پورے کوئی نہیں کر پائے گا. وقت، یہ میرا تجزیہ بھی ہے، یہ میری تحلیل بھی ہے، یہ میرا انالیسس بھی ہے، یہ میرا ویژن بھی ہے. یہ جو آپ اس کو سمجھ لیں، دیوانے کی بڑھ بھی کہہ لیں آپ، یہ جو بھی ہے، یہ 5 سال پورے نہیں ہو رہے، لیکن خون خرابے کے بعد جائیں گے. یہ سارا نظام چلا جائے گا خون خرابے کے بعد. خون خرابہ ہوگا، پتہ نہیں کتنوں کی زندگیاں جائیں گی، مجھے نہیں خبر. بہت خون خرابہ ہوگا، اور الٹیمیٹلی پھر یہ چلے جائیں گے. جب چلے جائیں گے اس کے بعد پھر نیا کانٹریکٹ ہوگا، نئی شادی ہوگی عوام کے ساتھ، کیونکہ یہ سارا تو تباہ ہو گیا. نیا کانٹریکٹ ہوگا، اس کانٹریکٹ کے تحت پھر میرا خیال ہے کہ ریفرینڈم آئے گا بیچ میں. مجھے ایسا لگ رہا ہے، میری چھٹی حص مجھے بتا رہی ہے ریفرینڈم آئے گا. یہ سسٹم نے تو جانا ہی ہے. اب ایسے گھر بھی نہیں چل سکتے، میاں بیوی نہیں چل سکتے. کچھ بنیادی ان کے درمیان ضابطے ہوتے ہیں جس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی ہوتی. جب وہ ضابطے ٹوٹ جائیں بنیادی، تو پھر اس کے بعد کچھ نہیں رہتا. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہ کھانا، آج تو نے یہ کھانا ہے، تو یہ بنیادی ضابطہ نہیں ہے. کچھ بنیادی ضابطے اور ہوتے ہیں جن کو ہر صورت میں شوہر نے اور بیوی نے چلانا ہوتا ہے. تو آپ 25 کروڑ انسانوں کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیا وہ آپ نے توڑ دیا. آپ نے جمہوریت بھی ختم کر دیا، آپ نے اسلام کی بھی خلاف ورزی کر دی، آپ نے اس کے بیس اسٹرکچر کو تباہ کر کے رکھ دیا. آگے چلیں. میری جو تصور آپ میری بات میرے خیال آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب میں چلتا ہوں قرارداد مقاصد کی، صرف 3-4 لائنیں سطریں پڑھتا ہوں. کیا ہے جی قرارداد مقاصد؟ قرارداد مقاصد جس کو ہم آبجیکٹو ریزولوشن بھی کہتے ہیں. قرارداد مقاصد کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹو ریزولوشن. یہ جناب لیاقت علی خان نے 4 سال حکومت کی تھی، ان کے دور میں ہم آئین تو نہیں بن سکا تھا، لیکن علامہ شبیر احمد عثمانی نے ایک بیسک تحریر بنا لی تھی، بیسک
آبجیکٹو ریزولوشن بنائی تھی کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں، جس کی بنیاد پر یہ آئین بنے گا، وہ بنا لیا تھا علامہ شبیر احمد 1949 میں یہ بنا تھا جی. 12 مارچ 1940 کو منظور کی اسمبلی نے اس کو، دستور ساز اسمبلی نے. دستور ساز اسمبلی نے، ہر اسمبلی دستور ساز نہیں ہوتی، پہلے یہ یاد رکھیں. ہر اسمبلی دستور ساز اسمبلی وہ ہوتی ہے جو پہلے کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دو، ہم نے دستور بنانا ہے، پھر وہ جب وہ بنتی ہے پھر وہ دستور بناتی ہے. ہر اسمبلی دستور ساز نہیں ہوتی. یہ دستور ساز اسمبلی نہیں ہے اس وقت. یہ تو ویسے بھی اسمبلی بھی نہیں ہے نا، یہ تو ناجائز اسمبلی ہے نا. تو یہ اسمبلی ناجائز ہے، یہ دستور ساز نہیں ہے. یہ جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان اسلامک ہے، اگینسٹ دی انجنکشن آف قرآن اینڈ سنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں، میں نے بتایا کہ 12 مارچ 1949 کو یہ قرارداد مقاصد بنی تھی. اب یہ قرارداد مقاصد جو تھی یہ ہمارے آئین کا بعد میں 56، پھر اس کے بعد 62 اور اس کے بعد 73، 3 ہمارے کانسٹیٹیوشن بنے. یا اس وقت ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن جو چل رہا ہے وہ 1973 کا. ان تینوں میں یہ شامل تھی. لیکن جب 1973 کے آئین میں بھی یہ اس کو شامل رکھا گیا، لیکن بطور دباچہ کو. یہ دباچہ تھا، جیسے ہر کتاب کا دباچہ، اس کو پریمبل کہتے ہیں انگریزی میں، اردو میں دباچہ بولتے ہیں، یا ابتدائیہ کہہ لیں اس کو. وہ جو ابتدائیہ تھا ضیاء الحق کے زمانے میں، ضیاء الحق نے 1985 میں، جبکہ میں اسٹوڈنٹ تھا اسکول کا، مجھے یاد ہے 1985 میں ضیاء الحق نے امینڈمنٹ کر کے اس آئین کے دباچے کو خود آئین ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آئین کا حصہ نہیں ہے، یہ خود آئین ہے. یہ صرف دباچہ نہیں ہے کتاب کا کہ آپ اس کو الگ سے پڑھو. یہ دراصل اسی کی بنیاد پر پورا آئین کی بنیاد کھڑی ہوئی ہے، لہذا اس کو بھی آئین قرار دے دیا گیا. تو یہ آئین بن گیا اس وقت. اب یہ آئین ہے ہمارا، یہ قرارداد مقاصد جو 1949 میں لیاقت علی کے زمانے میں بنی تھی 1949 میں. تو اس کی جو پہلی سطر ہے وہ پڑھیں. اب آپ، میں پڑھ کے سناتا ہوں. کیا پہلی سطر ہے؟ Whereas sovereignty over the entire universe belongs to Allah Almighty alone in the authority which He has delegated to the state of Pakistan through its people for being exercised within the limits of prescribed by Him is a sacred trust. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے. اس نے جمہور کے ذریعے مملکت پاکستان کو جو اختیار سونپا ہے وہ اس کی مقررہ حدود کے اندر مقدس ضمانت کے طور پر استعمال کیا جائے گا. سمجھ لگی آپ کو کہ یہ اللہ ہی اصل حاکمیت اللہ کی ہے، اسی کے احکامات چلیں گے، لیکن ہوگا عوام ووٹ کریں گے، اس کے نمائندے کام کریں. اب یہاں تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا. آپ دیکھیں جن کو ووٹ ہی نہیں دیا وہ جا کے اسمبلی میں بیٹھ گئے، وہ گھروں میں ہارے بیٹھے تھے، وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھ گئے. تو یہ کیسے کر سکتے؟ ان کو تو ووٹ ہی نہیں ملے. تو جو آئین کا پریمبل کی پہلی سطر ہے اسی کو وائلیٹ کر دیا اور اللہ کے احکامات کے تابع کریں گے. نہیں کر سکتے تھے زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیا، حکومت پر قبضہ. پھر دوسری پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو. wherein the state shall exercise its power and authority through the chosen representative of the people. جس کی روح سے مملکت اپنے اختیارات و اقدار کو جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی. پھر آگے چلیں جی. پھر کہتے ہیں wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as initiated by Islam shall be fully observed. کہ جس کی روح سے اسلام کے جمہوریت، اب دیکھیں جمہوریت بیسک ہمارا پرنسپل ہے جس پر پورا ہمارا آئین کھڑا ہوا ہے. اللہ رسول کی بات ہوگی، اسمبلی کی بات ہوگی، اب جمہوریت کی بات آ گئی. تیسرا اس کا جو امپورٹنٹ جو انٹیگرل پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ جس کی روح سے اسلام کی جمہوریت، حریت، فریڈم، ایکویلٹی. جب کسی کو آپ دے دیں گے طاقت زیادہ اور جس کو آپ آئین سے بالا تر، مساوات تو ختم ہو گئی کہ طاقتور کے لیے قانون کچھ ہو رہا ہے، میرے لیے کچھ ہو رہا ہے. میری جان بھی لے لو، کسی کی جان لے لو اور کہو گے جناب کوئی بات نہیں، انڈیمنٹی ہے. میں ایسا تو نہیں ہے. رواداری اور عدل عمرانی کے اصولوں پر اتباع کیا جائے گا. پھر آگے چلیں. wherein shall be guaranteed fundamental rights including equality of status, of opportunity and before law, social, economic and political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship and association subject to law and public morality. اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی روح سے بنیادی حقوق کی ضمانت دی جائے، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس. تو فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہمارے ختم کر دیے گئے ہیں، آلموسٹ ختم ہے. اب کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے.
جس کو مرضی مار دو، جس کو مرضی اٹھا دو، جس کو مرضی بولنے سے روک دو، جس کے گھر میں گھس جاؤ، فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہی کوئی نہیں، ختم کر دی گئے. اور ان حقوق میں جہاں تک قانون و اخلاق اجازت دیں گے، مساوات ہوگی، حیثیت و مواقع کی نظر میں برابری ہوگی. حیثیت کہاں برابر ہے؟ طاقتور اور غیر طاقتور برابر تو ہو نہیں رہے. عمرانی، اقتصادی اور سیاسی انصاف. سیاسی انصاف کہاں ہے؟ کوئی ایک جماعت جلسہ کر ہی نہیں سکتی، جو کرنا جس کو اجازت مل جائے وہ جو مرضی کر لے. اور کسی جماعت کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ نکلے تو ڈنڈے سوٹے مار کے پکڑ لیتے ہیں، ان کی عورتیں بھی اٹھا دیتے ہیں، بچے بھی اٹھاتے ہیں، بچیاں بھی اٹھا لیتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں. تو ایک سیاسی انصاف کچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے جی. اظہار خیال، عقیدہ، دین، اظہار خیال بھی ختم، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ختم ہو گئی. عقیدہ، دین، عبادت اور جماعت کی آزادی میں شامل ہوگی. اچھا جی، آخر یہ جو اب ہے ویئر ان دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشل بی فلی سیکیورڈ، کہ ویئر ان جس کی روح سے جوڈیشری یعنی عدلیہ کو، اس کی انڈیپینڈنس کو، اس کی آزادی کو شیل بی فلی سیکیورڈ. شیل کا مطلب قانون کی زبان میں شیل، گرامر کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، قانون کی زبان میں شیل کا مطلب ضرور ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اگر قانون کی کتاب کے اندر ول لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ضرور نہیں ہے، اور جہاں پہ ضرور لکھنا ہو تو وہاں پر ول شیل استعمال کیا جاتا ہے قانون کی زبان میں. یہ عام گرامر کا اصول نہیں ہے، یہ قانون کا اصول ہے جو میں آپ کو بطور قانون دان اور بطور سبجیکٹ آف کانسٹیٹیوشنل لا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویئر ان دی انڈیپینڈنس جوڈیشل بی فلی سیکیورڈ، یعنی ہر صورت میں جوڈیشری کو کیا کیا جائے گا؟ شیل بی فلی سیکیورڈ. ہر صورت میں اس کو سیکیور کیا جائے گا، اس کو تحفظ فراہم کیا. تو دھجیاں اڑا دی ہیں ججز، 2 ٹکے کے ٹکا ٹنڈ ہو گئے ججز. ججز کی کوئی اوقات نہیں ہے. ججز کچھ کر سکتے ہیں نہ کچھ لکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. جو ان کو حکم دیا جائے گا وہ وہی کرے، جو حکم آنے سے انکار کرے گا وہ گھر کو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے جی اس وقت صورت حال. تو اب 1-2 باتیں اور کر دوں. وہ کیا باتیں ہیں جی؟ ایولیوشن، یہ جو نیا 27ویں ترمیم ہے اس میں سے 1-2 باتیں آپ کو بتا دوں امپورٹنٹ. یہ میں عوام کے لیے بات بتا رہا ہوں. ایولیوشن آف دا سپریم کورٹس رول ان ہیئرنگ کانسٹیٹیوشن، کہ سپریم کورٹ کو پابند کر دیا گیا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کیسز نہیں سنے گی. اس کے لیے ایک الگ کورٹ بنا دیا گیا جو فیڈرل کورٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو فیڈرل کورٹ ہے، جو سپریم کورٹ سے مجھے نام ہی غلط ہے. آپ دیکھیں سپریم کا مطلب سب سے اونچا، سب سے بلند، سب سے عظما. اب عظما جو ہے، عظما کا معنی بلند ہے، سب سے اونچی ہے، سب سے طاقتور، سب سے اونچی وہ ہے. تو اس کے اوپر پھر آپ کیسے کورٹ بنا سکتے ہیں؟ اب نام سپریم کورٹ رکھ دیا اوپر سے، اس کے اوپر ایک اور کورٹ بنا دیے، کیونکہ اس عدالت کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ تابع نہیں ہے سپریم کورٹ کے. یہ لکھا ہوا ہے امینڈمنٹ کے اندر کہ وہ پاکستان کی کسی عدالت، حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی بھی تابع نہیں ہے. وہ عدالت، وہ مادر پدر آزاد عدالت ہے، جو ان کے ججوں کا دل چاہے گا فیصلہ دے دیں گے. ورنہ ہر عدالت، بڑی عدالت نے جو فیصلہ دیا، چھوٹی عدالت اس کے تابع ہوتی ہے. اس نے جو فیصلہ دینا ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اگر کسی چیز کے بارے میں، ہائی کورٹ میں وہ کیس گیا اسی طرح کا کوئی اور، تو جب ہائی کورٹ میں دوسرا اس طرح کا کیس آئے گا تو وکیل بتائے گا کہ اس کو بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے. تو وہ جو ہائی کورٹ کا جج ہے وہ اسی کے مطابق، سپریم کورٹ کا فیصلے کے مطابق دوسرے کیس کا فیصلہ کر دے گا. وہ کہے گا ہمارا مسئلہ تو سپریم کورٹ نے حل کر دیا ہوا ہے، آلریڈی اس کا کیس کا فیصلہ تھا، لہٰذا ہم سپریم. تو یہ جو سپریم کورٹ کے ہر بڑی عدالت کا فیصلہ خود قانون بھی بن جاتا ہے. یہ ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں. یہ ایک ایسی عدالت ہے جو کسی عدالت کے تابع نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کے بھی تابع نہیں، وہ اس سے اوپر کی کورٹ ہے، اور نام اس کا نام سپریم کورٹ رکھا ہوا ہے. وہ وہی بات ہے نا کہ اگر ایک ہو نا وہ شراب کی بوتل، اس کے اوپر اسٹیکر چینج کرے، اس پر لکھ دیں آب زمزم، اندر شراب اوپر آب زمزم لکھ دیں، تو بس ٹھیک ہے، جو مرضی کر دیں آپ. اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ٹو دی ہیئر کانسٹیٹیوشن کوسچنس انکلوڈنگ دا انٹرپریٹیشن، جس کو چھوڑے. اور کیا جی؟ امینڈمنٹ جی. ایک تو سپریم کورٹ کو پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انکلوڈنگ دی ایبولیشن آف دا پوسٹ آف چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، CJCSC، یعنی چیف آف، اب آرمی چیف کا عہدہ تھا ہے، اور اس کے پیرل ایک عہدہ اور بنایا گیا تھا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا. اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی ایک شخص کے پاس ساری طاقت نہ چلے جائے، اس میں بیلنس آف پاور ہو، چیک اینڈ بیلنسز ہوں، کسی ایک شخص کو ساری طاقت نہ دے دی جائے. لہذا ایک عہدہ اور بنایا گیا تھا. امریکہ میں بھی اسی طرح سے ہے. تو لہٰذا لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں پر اس عہدے کو ابالش کر دیا گیا، تمام اختیارات ایک شخص کو منتقل کر دیے گئے کہ وہ عہدہ ہی نہیں ہے، جو اس کے پاس، اس کے آلے دوالے کوئی نہیں آ سکتا، آس پاس بھی کوئی نہیں آ سکتا، اس کے قریب بھی کوئی بھٹک نہیں سکتا. اور جو عہدہ ہے وہ 27 تاریخ کو ختم کر دیا جائے گا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا. ٹھیک ہے جی.
from 27th November 2025. پھر آگے اینڈ گیونگ براڈر ریسپانسبلٹی ٹو دا چیف آف آرمی اسٹاف. چیف آف آرمی کو بڑے دے دیے جائیں گے عہدے اور سارے اختیارات دے دیے جائیں گے. ہو ول ایکٹ ایز دا چیف آف ڈیفینس فورسز. وہ پاکستان کی تینوں افواج جو ہیں یعنی پاکستان کی بحریہ, پاکستان ایئر فورس, پاکستان نیوی, وہ آرمی چیف بھی ہوگا. وہ ان کا بھی اوپر ایک اور طاقتور ایک نیا عہدہ قائم ہو جائے گا. پوری دنیا میں ایسا سسٹم نہیں ہے. اس کے بارے میں زیادہ بول نہیں سکتا میں, بس آپ کو سمجھانے کی اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ہی شخص کے پاس سارے اختیارات آ گئے. تو کیا کہتی ہیں عقل مند, کیا کہتے ہیں, پاور کرپٹس. کیا کہتی ہیں عقل مند, پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس ایبسلیوٹلی. جس کے پاس پاور ہے وہ بعض اوقات انسان کو کرپٹ کر دیتی ہے کیونکہ پاور ہوتی ہے اس کے آگے آگے اس کے. تو جب آپ کے پاس ایبسلیوٹ پاور آ جائے گی تو آپ یو ول بی ایبسلیوٹلی کرپٹڈ. تو یہ صورتحال مزید خراب ہونے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں ابھی فوری طور پر پاکستان کے اندر حالات اب ٹھیک نہیں ہونے جا رہے. ایک خون خرابہ, بلڈ شیڈ, ایک انارکی, ایک تباہی, ایک بربادی کے بعد یہ عمارت گرے گی, یہ منہدم ہوگی اور اس کے بعد نئی عمارت کھڑی کرنی پڑے گی. گرانٹنگ لائف ٹائم ٹیکس ٹو, اب یہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ویڈیو آلریڈی لمبا ہو چکی ہے ہماری. انڈیمنٹی کی بھی بات ہو گئی, سارے تصورات. یہ سب اس لیے کیا میں نے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے اسلام کیا کہتا ہے, کس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے. جوڈیشری سب سے زیادہ طاقتور ادارہ ہونی چاہیے ایک اسلامی ریاست کے اندر اور ایک جمہوری ریاست کے اندر, اور اس کے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ادارے کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کے تحت جو ہمارا بیسک اسٹرکچر ہے جمہوریت کے, یہ ساری اصول توڑ دیے گئے. یہ اس وقت ہمارا آئین کی دھجیاں بکھر چکی ہیں. 26ویں 27ویں اور اب 28ویں ترمیم آئے گی اور دھجیاں بکھر جائیں گی. تو میں اپنی اللہ وجہ البصیرت, میرا جو چھٹی حص کہہ رہی ہے, میرا انٹیوشن جو مجھے بتا رہا ہے, میرا جو تجزیہ و تحلیل ہے, میرا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے. یہی وہ وقت تھا جہاں پہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آنا تھا اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا, کئی سالوں سے انتظار کر کہ وہ وقت کب آئے گا کہ پاکستان کو اس حالت تک جانا ہے ایک وقت تک, اور جب وہ جائے گا تو پھر پلٹے گا یہ پاکستان. تو اب پاکستان نے ٹھیک ہونا, مایوسی والی کوئی بات نہیں. عمران خان کہتا ہے نا گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہو, میں بھی وہی کہتا ہوں گھبرائیں نہیں پریشان نہ ہو. انشاءاللہ پاکستان ٹھیک ہونے جا رہا ہے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. ہاں سخت وقت آنے والا ہے, اور اس سخت وقت کے بعد وہ میں کہہ رہا ہوں درد ضیاء ہوتی ہے عورتوں کو جب نئی زندگی ملتی ہے, ایک نئی اولاد پیدا ہوتی ہے, لیبر پینز ہوتی ہے. اسی طرح قوموں کو بھی لیبر پینز ہوتی ہے کہ جب وہ نئی زندگی ان کو اللہ دیتا ہے, اس میں سے گزرتی ہے وہ قوم, اور اس لیبر پینز کے بعد اللہ تعالیٰ قوموں کو بھی نئی زندگی انہیں حیات تازہ سے سرفراز فرماتا ہے. تو ہم بھی اس میں سے گزر جائیں گے کچھ عرصے میں, اور جب گزر جائیں گے اللہ جانے کتنوں کو کتنا خون بہے گا, کیا ہوگا, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن سمجھ یہی آ رہی ہے, جتنی میری سمجھ ہے, وزڈم ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تھوڑی ناقص جتنی بھی ہے. تو ویسے وہ حدیث تو ہے نا کہ حدیث قدسی ہے, بلکہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو تو اپنی فراست عطا کی ہوتی ہے, وہ تجزیہ تحلیل سے کے اندر وہ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ. تو الحمدللہ ایسے اہل علم کے ساتھ اور اہل بصیرت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, اور سیکھنا سکھانا بھی ہے, اور اللہ نے کچھ ٹوٹی پھوٹی نظر مجھے بھی عطا کی ہوئی ہے. تو جو سمجھ ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا. اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, برا وقت آ رہا ہے, بہت برا وقت آ رہا ہے, اور طواف الملوکی کا انتظار کریں, بہت خون خرابے کا انتظار کریں, اور جبر و فسطائیت اور بربریت اپنے عروج کو پہنچے گی. ابھی تو آپ نے 2-4 واقعات دیکھ لیے نا, یہ مرید کے والا میسیکر, پھر اسلام آباد والا 26 نومبر لاسٹ ایئر جو ہوا تھا, پھر کشمیر میسیکر, پھر 9 مئی کے, یہ 4 میسیکر ہو چکے ہیں, 4 واقعات ہو چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. اب اس سے کہیں زیادہ بڑے میں دیکھ رہا ہوں آنے والے وقت میں تباہی اور بربادی. لیکن اس کے بعد یہ نظام ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا, اور وہ پاکستان بنے گا جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اور محمد علی جناح نے جس کو قائم کیا کہ دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور پاکستان قائم بھی رہے گا. اور یہ مٹانے والے اور اس کی بنیادیں کھیڑنے والے, اور وہ جو تصور اقبال اور محمد علی جناح علیہ رحمت نے دیا تھا ہمیں, وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ ختم نہیں ہوگا, پاکستان قائم رہے گا, اور عزت انہی کو ملے گی جو ان تصورات کے ساتھ چل رہے ہیں جو محمد علی جناح کے اور اقبال کے تصورات, اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, حقیقی معنوں میں جو اللہ رسول کے ساتھ اسی کا انتظار کر رہے ہیں, اسی کی رحمت کا انتظار, انہی کو ملے گی وہ عزت. اور جو نہیں جڑے ہوئے اور ان تصورات کو بدلنا چاہ رہے ہیں, عالم مغرب کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, یہودی دنیا کی جو جوش لابی ہے, جو زائنسٹ لابیز ہیں, ان کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے. اللہ نے ان کے لیے کوئی عزت نہیں رکھی ہوئی, اور وہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے, اور ہمیشہ ان کا نام
ذلت اور کے ساتھ لیا جائے گا. وما لنا من بلاغ. آج کے لیے اتنا ہی کچھ ہے. وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. پھر قائد اعظم کے وہ لفظ آخر میں بولوں گا، مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. وما لنا من بلاغ.